حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی۔ ہجرت مدینہ کے وقت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنِ بلوغت کو پہنچ چکی تھیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الحجہ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 15 برس تھی اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک قریباً 21 برس تھی۔ ابن سعد کی روایت میں ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر صدیق، میں اس سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ذکر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا تو انہوں نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منع کر دیا گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ترغیب دلائی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس سلسلے میں حکم الہی کا منتظر ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا ذکر کیا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، پھر تو اس کے اہل حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ دوران گفتگو حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تمام معززین نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے ساتھ نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام نہیں بھیجا، شاید انہوں نے ایسا غربت کی وجہ سے کیا ہو، اور میرا خیال ہے کہ اللہ عز و جل اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ طلب کیا کہ ان کی اس بارے میں کیا رائے ہے، اور اگر ان کا ارادہ ہو تو ہم سب مل کر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں اور انہیں اس بات پر آمادہ کرتے ہیں کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح پر راضی ہوں، اور اگر وہ تنگ دستی کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں تو ہم ان کی مدد کریں گے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ عز و جل آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کی توفیق دے۔ اور پھر سب مل کر مسجد نبوی سے نکلے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تلاش کرتے ہوئے ایک انصاری کے باغ کی جانب جا نکلے، جہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں بطور اجرت اونٹوں کے لیے پانی نکالنے میں مصروف تھے۔ تینوں حضرات نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حال احوال دریافت کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معززین قریش نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دختر خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر انہیں لوٹا دیا کہ یہ معاملہ اللہ عز و جل کے ذمہ ہے اور ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیک عادات و اطوار کا مالک پاتے ہیں اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا اہل بھی سمجھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار بھی ہیں۔ پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے اس بات سے روکا، اور مجھے امید ہے اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے روک رکھا ہے۔ راوی کہتے ہیں، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے ایسے کام پر آمادہ کیا جو رکا ہوا تھا، اور مجھے ایسے کام کی جانب متوجہ کیا
جس سے میں غافل تھا۔ اللہ کی قسم مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی پسند ہے اور ایسے رشتے کے لیے کوئی بھی مجھ جیسا نہیں، مگر غربت نے مجھے اس کام سے روک رکھا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایسا نہ کہو۔ اللہ عز و جل اور اس کے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک یہ دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ اڑتے غبار کی مانند ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ترغیب پر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ کون ہے؟ ابھی حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب بھی نہ دیا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دروازہ کھول دو، وہ ہے جس سے اللہ عز و جل اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں، اور وہ بھی ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس کا ذکر کرتے ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا بھائی ہے اور مجھے ساری مخلوق سے زیادہ پیارا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، میں تیزی سے اٹھی اور جب میں نے دروازہ کھولا تو وہاں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے۔ پھر جب تک میں اوٹ میں نہ ہو گئی وہ اندر داخل نہ ہوئے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھ گئے اور کوئی بات کرنے کی بجائے زمین کو ریدنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کچھ کام تھا، تم بلا جھجک بتاؤ، تمہاری حاجت پوری ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے چچا ابو طالب اور چچی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد سے لیا، اور اس وقت میں ناسمجھ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری رہنمائی فرمائی، مجھے ادب کا کرینہ سکھایا، مجھے نیک بنایا، مجھ پر میرے ماں باپ سے زیادہ شفقت فرمائی، اور اللہ عز و جل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے مجھے ہدایت عطا فرمائی اور مجھے شرک سے محفوظ رکھا جس میں میرے والدین مبتلا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی دنیا و آخرت میں میرا وسیلہ ہے، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اللہ عز و جل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میری پشت پناہی فرمائے، اور میرا بھی ایک گھر ہو، بیوی ہو جس سے میں سکون حاصل کروں۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اسی غرض سے حاضر ہوا ہوں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرتا ہوں۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھا جو اس وقت خوشی و مسرت سے دمک رہا تھا۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تم سے نکاح کی خواہش کا اظہار کیا، اس بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاموشی اختیار کی، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ سے کر دیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہارے پاس کیا ہے جس سے تم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر ادا کر دو؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اللہ کی قسم، میری حالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوشیدہ نہیں، میرے پاس ایک ذرہ، ایک تلوار اور پانی لانے کے لیے ایک اونٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم تلوار سے اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد کرو گے اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور اونٹ سے تم اپنے گھر والوں کے لیے پانی لاتے ہو اور سفر میں اس پر سامان بھی لاتے ہو، اور اب تمہارے پاس ذرہ ہے، میں اس کے عوض سے تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور میں تجھ سے راضی ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد
اپنی ذرہ لی اور بازار چلا گیا تاکہ اسے فروخت کر سکوں۔ پھر میری ذرہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم میں خرید لی، اور جب میں نے ان سے درہم وصول کر لیے اور انہوں نے ذرہ اپنے قبضے میں لے لی تو مجھ سے فرمایا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا اب میں اس ذرہ کا حقدار ہوں؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان درہم کے زیادہ حقدار ہیں۔ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں یہ ذرہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور ہدیہ دیتا ہوں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے وہ درہم اور ذرہ لی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حسن سلوک پر ان کے لیے خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے اکابر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن میں حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر شامل تھے، انہیں بلایا، اور جب سب جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا اور بعد حمد و ثنا فرمایا، مجھے اللہ عز و جل نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دوں اور ان کا مہر 400 مسقال مقرر کرتا ہوں۔ اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تجھے منظور ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں اسے بخوشی قبول کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اس کی تکرار کی اور پھر دعا فرمائی کہ اللہ عز و جل تم دونوں کو برکت دے اور تمہیں نیک اولاد عطا فرمائے۔